انسان اور جنات میں شادی بیاہ ہمیشہ سننے میں آتا ہے کہ فلاں آدمی نے جن عورت سے شادی کر لی یا انسانوں میں سے کسی عورت کو جن نے شادی کا پیغام دیا۔ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے سلف سے بہت سے ایسے واقعات نقل کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اور جنوں میں شادی بیاہ ہو سکتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ اپنی کتاب مجموعہ فتاوی میں رقم تراز ہیں۔ کبھی کبھی انسان اور جنات آپس میں نکاح کرتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ یہ چیز بہت مشہور اور عام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، آدمی جب اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اس کی بیوی سے مجامت کرتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر آدمی اپنی بیوی سے حالت حیض میں صحبت کرتا ہے تو شیطان اس کی بیوی سے جمع کرنے میں اس سے سبقت لے جاتا ہے۔ بیوی حاملہ ہوتی ہے اور ہجرہ بچہ پیدا کرتی ہے۔ سب ہجرے جنات کی اولاد ہیں۔ اس کو ابن جریر نے روایت کیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنوں سے شادی کرنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح فقہا کا یہ کہنا ہے کہ جنات اور انسانوں میں شادی بیاہ جائز نہیں۔ نیز تابعین کا اس کو مکروہ سمجھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز ممکن ہے۔ اگر ممکن نہ ہوتی تو شریعت میں اس کے جواز و عدم جواز کا فتویٰ نہ لگایا جاتا۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جنات آتش عنصر سے بنے ہیں اور انسان چار عناصر ہوا، مٹی، آگ، پانی سے مرکب ہے، لہذا آتش عنصر کی وجہ سے جن عورتوں کے رحم میں انسان کا نطفہ ٹھہرنا ممکن نہیں، کیونکہ انسان کے نطفہ میں رطوبت ہوتی ہے جو کہ آگ کی گرمی سے خشک ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ بالفرض اگر یہ چیز ممکن ہوتی تو شریعت میں اس کو حلال کرا دیا جاتا۔ اس اعتراض کا جواب کئی پہلو سے دیا جاتا ہے۔ ہر چاند کے جنات آگ سے پیدا ہوئے، لیکن اب وہ اپنے آتش عنصر پر باقی نہیں، بلکہ کھانے پینے اور توالد و تناسل کے عمل سے دوسری حالت میں بدل گئے، ایسا کہ آدم کی اولاد سے اس عمل کی وجہ سے مٹی کے عنصر سے دوسری حالت میں بدل گئے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جنات کا باپ خالص آگ سے پیدا ہوا تھا، ایسا کہ انسانوں کے بابا آدم خالص مٹی سے بنے تھے، لیکن باپ کے علاوہ جنات کا کوئی فرد آگ سے نہیں بنا، جس طرح کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں کوئی بھی مٹی سے نہیں پیدا ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام نے بتایا ہے کہ آپ کو نماز میں شیطان نظر آیا تو آپ نے اس کا گلا گھونٹا، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے ہاتھ میں اس کی زبان کی بروت محسوس ہوئی۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس کا گلا گھونٹتا رہا یہاں تک کہ اس کا لعاب ٹھنڈا ہو چلا اور اس کی زبان ٹھنڈی ہو گئی۔ شیطان کے لعاب کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آتشی عنصر سے منتقل ہو چکا۔ اگر وہ اپنی حالت پر برقرار رہتا تو اس میں ٹھنڈک کیسی ہوتی؟ اسیب زدہ شخص کے جسم میں جن داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث کی روح سے شیطان آدم کی اولاد کے رگ و ریشوں میں سریت کیے ہوئے ہیں، لہٰذا اگر وہ اپنی حالت پر برقرار رہتا ہے تو اسیب زدہ شخص کو اور اس کے رگ و ریشے میں وصریت کیے ہوئے ہے جلا کر خاک کر دیتا۔ مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک جن ہمارے ہاں کی ایک لڑکی کو شادی کا پیغام دے رہا ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ حلال طریقے سے کرے۔ مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شریعت کے نقطہ نظر سے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، مگر مجھے پسند نہیں کہ اگر عورت حاملہ ہو اور اس سے پوچھا جائے کہ تمہارا شوہر کون ہے اور وہ یہ جواب دے کہ ایک جن، پھر اس سے اسلام میں فساد برپا ہو۔ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ حمل ٹھہرنا ممکن نہیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حقیقت میں وطی کرنا بھی ناممکن ہے، اور حمل نہ ٹھہرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ شرعی طور پر نکاح بھی ناممکن ہے، اس لیے کہ چھوٹی بچی نیز امسیہ جو زیادہ عمر کی ہو چکی ہو اور بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو، اور بانجھ عورت کو حمل ٹھہرنا تصور کے خلاف ہے۔ بانجھ مرد کے لیے بھی حمل ٹھہرانا غیر ممکن ہے، اس کے باوجود ان کے لیے نکاح کرنا جائز ہے، کیونکہ گرچہ نکاح کی مصلحت افزائش نسل اور دوسری قوموں کے مقابلے میں اپنی کثرت پر فخر و مباحت ہے، تاہم کبھی اس پر عمل بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ اعتراض کہ اگر یہ ممکن ہوتا کہ نکاح کی حالت صورت میں اثر ظاہر ہوتا، یہ ضروری نہیں، کیونکہ کبھی کوئی چیز ممکن ہو کر بھی کسی وجہ سے حلال نہیں ہوتی۔ مثلاً مجوسی اور بت پرست عورتوں کو حمل ٹھہر سکتا ہے، لیکن ان سے نکاح جائز نہیں۔
یہی مسئلہ ان عورتوں کا ہے جو قرابت یا رضاعت کی وجہ سے حرام ہیں۔ دوسری جگہوں میں دوسری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جن لوگوں نے انسان اور جنات میں نکاح کو ناجائز کہا ہے، اس کا سبب یا تو جنسیت میں اختلاف ہے، یا یہ کہ اس سے مقصد حاصل نہیں ہوتا، جیسا کہ ہم آئندہ بیان کریں گے، یا یہ کہ اس نکاح کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ جہاں تک اختلاف جنس کی بات ہے تو یہ ظاہر ہے کہ قطع نظر اس کے جمع کرنا اور حمل ٹھہرنا دونوں ممکن ہیں۔ رہا مسئلہ نکاح سے مقصد نہ حاصل ہونے کا، تو ہم کہیں گے کہ اللہ کا ہم پر یہ احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے ہم ہی سے جوڑے پیدا کیے تاکہ ہمیں ان سے سکون حاصل ہو، اور ہمیں پس ان میں محبت اور الفت عطا کی۔ چنانچہ فرمایا، لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور تم دونوں میں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ نیز فرمایا، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جن سے اس کا ایک جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کر سکے۔ نیز فرمایا، اور اس کے نشانوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جن سے بیویاں بنائیں تاکہ ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ نیز فرمایا، آسمان اور زمین کا بنانے والا جس نے تمہاری اپنے جن سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے۔ جنات ہمارے جن سے نہ ہونے کی وجہ سے ان سے ہمارے لیے جوڑے بنانا، اس لیے وہ ہمارے جوڑے نہیں ہو سکتے، ورنہ بنی آدم سے نکاح کی حالت کا جو مقصد فوت ہو جائے گا وہ یہ کہ شوہر اور بیوی سے اور ایک دوسرے سے سکون و اطمینان سے بہرہ ور ہو۔ اللہ نے بتایا کہ اس نے ہماری جن سے ہمارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ ان کے پاس سے سکون حاصل کریں۔ اب جنات اور انسان میں شادی بیاہ کے جواز کے سلسلے میں شرعی قوت درپیش ہے، وہ یہی ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے سکون حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یہ بات دوسری ہے کہ جنات اور انسان میں مشترکہ ہو جائے اور آدمی جن عورت سے شادی کرنے کے لیے اس لیے تیار ہو جائے کہ اسے اپنی جان کا خطرہ ہو، یا انسانوں میں سے کوئی عورت جن سے خطرے کی بنا پر شادی کر لے۔ قرآن مجید میں شاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے حکم دیا، اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تمہیں دوسرے کے دشمن ہو۔ نیز تعاون کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تمہارے دشمن جنات کا حملہ ہے۔